پوزیشن پہ ہے, ڈومینیٹنگ ہے, تو اس کے ڈیسیژنز ہماری زندگی پر افیکٹ کرتے ہیں. ایک یہ, دوسرا یہ کہ ہمارے بچے وہ صرف ہم سے نہیں متاثر ہو رہے کیونکہ وہ ڈومینیٹنگ ہے, اس کا رشتہ اتنا اسٹرانگ ہے, وہ اس کے بھی اثر میں آ رہے ہیں. اب اس چیز کو ہم اپنے اوپر سے تو روک رہے ہیں کہ ہم ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے اتنا انرجی لے لیتے ہیں, سمجھ بوجھ لے لیتے ہیں. بچہ وہ تو اس لیول پہ نہیں ہے, اس کے ڈیسیژنز اور بچوں کے اثر ان دونوں کو ہم کیسے کریں. ہاں, یہ بھی آپ کا بہت اہم سوال ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے, لیکن جیسے ہمارے بچے ہیں یا وہ شخص اتنا ڈومینیٹنگ پوزیشن میں گھر میں ہے, وہ ڈیسیژن میکر ہے, وہ غلط فیصلے کرتا ہے. اس میں بھی نا اللہ تعالیٰ نے ایک ونڈو رکھی ہوتی ہے کہ ہم کہاں پہ باؤنڈری سیٹنگ پھر بھی کر سکتے ہیں, کئی دفعہ بالکل خاموشی سے کر سکتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر مائیں یہ سوال پوچھتی ہیں, اسپیشلی اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں, کہ جی ساس سسر بہت ڈومینیٹنگ ایسے ہیں, یا گھر کا اور کوئی فرد ان لاز میں سے ہے, یا ہسبینڈ ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ بچے بھی نا ماں کا ایٹیچیوڈ دیکھتے ہیں. میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جس میں کوئی نہ کوئی فرد بہت نیگیٹو اور بہت زیادہ ایسا تھا, لیکن ماں اسٹیبل رہی, ماں نے اپنا ایموشنل کنٹرول نہیں لوز کیا, تو بچے بھی ٹھیک نکلے. اور یہی سائیکالوجی بھی کہتی ہے, یو کریٹ یور اون انوائرمنٹ. آپ اس کو اللہ کا امتحان سمجھ کے آپ اس میں سے نکلتے ہیں. ام سلمہ تھی نا جن کو رکنا پڑ گیا تھا, تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ آپ کے نیچرل ایموشنز ہوتے ہیں, آپ کو رونا بھی آتا ہے, آپ فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن فوکس صحیح رکھا. ایسے موقع پہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جب آپ کی جتنی سچویشن ڈیفیکلٹ ہو جائے نا, جو آپ کے اچھے ہیلدی ٹاسک ہوتے ہیں اس کو آپ 10 to 20% بڑھا دیں. مثلاً آپ قیام اللیل بڑھا دیں, آپ اذکار بڑھا دیں, آپ نمازیں جو ہے ان کی کوالٹی کو امپروو کریں, آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو اور مضبوط کریں. مدد تو اللہ نے کرنی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی جمانا ہے. تو ہم یہ کام چھوڑ دیتے ہیں, ہم پھر بہت فرسٹریٹ ہو کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح ہیلدی ایٹنگ بڑھا دیں, واک بڑھا دیں, پانی پینا بڑھا دیں. ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں مجھ سے کھایا نہیں جا رہا, میں بہت ڈپریس ہو گئی ہوں. مسکرانا بڑھا دیں, جتنے ہیلدی کام ہے نا وہ بڑھا دیں, وہ آپ کا ایک ڈیفینس بن جائے گا وہاں پہ. میری زندگی میں جس دن بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں تو میں فوراً اپنے آپ کو میسج دیتی ہوں 20% سارے ٹاسک بڑھاؤ, اس وقت نیڈ بڑھ گئی ہے. تو اس سے میں نے دیکھا آٹومیٹیکلی آپ کے اندر انرجی لیول بڑھ جاتا ہے اور آپ اپنے ٹاسک کو اپلفٹ کرتے ہیں. جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد جو آپ سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں وہ اس کا اثر لیتے ہیں. یہی ٹیم ورک ہے کہ آپ وہ کام صحیح کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, آپ کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر پہلی ہیبٹ ہے وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ کیا ہے, آپ نے ریئیکٹیو نہیں ہونا. اس کے لیے آپ کو رسپانسبل ہونا ہوگا. یہ ورڈ آپ نے سنا ہے نا, رسپانسبل. اگر آپ بریک اپ کریں تو پتہ یہ کیا ورڈ ہے؟ رسپانس ایبل. مجھے رسپانس دینا آنا چاہیے, مجھے ریئیکٹ کرنا نہیں آنا چاہیے. ریئیکٹ ایبل نہیں ہونا چاہیے, رسپانس ایبل ہونا چاہیے. اچھا, اب یہ کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان الفاظ میں, ہر وقت ہمارے پاس کوئی نہ کوئی اسٹیمولس آ رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی شخص ہمیں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. اس کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, یا ریئیکٹ کرتے ہیں یا ہم رسپانس دیتے ہیں. مثلا کسی نے آ کے کہا سنو کلاس کا ٹائم ہو گیا, کسی نے کہا سنو مجھے وہ فائل دے دو, تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے بھی نہیں کیا, یا آپ کو لگتا ہے آپ کے پیراڈائم میں آیا ہوں شی ٹو آسک می, یہ کون ہوتی ہے, وہ فلاں باجی نے تو پوچھا نہیں, فلاں سینئر نے تو بات نہیں کی, یہ ایویں ہی میرے کام میں آ کر ٹانگ اڑا رہی ہے, میں کیوں اس کو بتاؤں. تو اب آپ کا دل چاہ رہا ہے ریئیکٹ کرنے کو, تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے وہاں پر, آپ نے وہاں پر اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں, ہماری زندگی میں ہر وقت کہیں نہ کہیں سے ہمیں تیر اور نشتر آئیں گے. فیملی میں بھی آئیں گے, آفس میں بھی آئیں گے. یہ ہمیں پیارا پیارا میٹھا میٹھا ماحول نہیں ہر جگہ ملنا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کے اوپر دنیا نہیں بنائی ہے, یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. یہاں پہ ہر وقت ہماری آزمائش ہے. وہ سورہ البقرہ کی آیت یاد کر لیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, کتنی شدت سے بتایا گیا ہے کہ آپ آزمائے جائیں گے. تو جب آپ کو کوئی اتھارٹی ملے گی, کوئی ٹاسک ملے گا, آزمائش اس کے مطابق آئے گی. یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں کون ذمہ دار ہے, کس کو رسپانسبل ہونا ہے, ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے لیے. اور چوائس صحیح کرنی ہے. اب یہ چوائس کیسے صحیح ہوگی؟ جب کوئی اسٹیمولس آتا ہے پاز کا بٹن دبا دینا. صبر یہی ہے, آپ نے پاز کا بٹن دبایا, اور پاز کا بٹن دبا کر وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ملی سیکنڈ, نینو سیکنڈ دیے ہیں, اس میں آپ نے اپنے دماغ میں پروسیسنگ کرنی ہے. پروسیسنگ میں کیا کچھ دیکھنا ہے, مجھے کیا باتیں اچھی لگتی ہیں, کیا باتیں بری لگتی ہیں. پروسیسنگ میں دیکھنا ہے میرا ضمیر,
کیا قرآن اور سنت کے مطابق کام کرتا ہے. پروسیسنگ میں دیکھنا ہے. میں امیجن کروں کہ یہ کرنے سے اللہ مجھ سے کتنا راضی ہوگا, یہ کرنے سے میری آخرت کی منزلیں کتنی آسان ہوں گی, اور پھر اپنے اندر وہ ول پاور پیدا کرنی ہے کہ میں وہ کام کروں. اب اکثر اوقات اس پہ مجھ سے یہ بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں اتنی جلدی تو سمجھ ہی نہیں آتی, وہ تو دماغ اتنی جلدی پھڑک کر کے اٹھتا ہے, فیوز ہو جاتا ہے. بعد میں ہم سوچتے ہیں وہ تو اس آیت کے مطابق یہ بولنا تھا, آج یہی حدیث استاذہ نے پڑھائی تھی, فلاں کلاس میں یہی بات ہو رہی تھی, میں شاید منافق ہوں. ہم پھر وہ نیگیٹو لوپ میں چلے جاتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, ہمیں ایسے موقع پہ یہ کرنا ہے کہ ہماری لائف میں ڈیلی وہی سچویشنز بار بار ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ یہ کریں کہ روز کی اگر آپ روٹین بنا لیں کہ آپ نے بیٹھ کر آپ نے ایک سچویشن لکھنی ہے جو بار بار ہونے والی ہے. یہ سچویشن میری زندگی میں بار بار آتی ہے, ابھی میں نے آپ کو لکھوائی بھی ہے نا, یہ سچویشن بار بار آتی ہے. اس سچویشن میں میں کیا کرتی ہوں, ہاں یہ تو میں ریئیکٹ کرتی ہوں. اچھا اب میں نے رسپونڈ کرنا ہے, تو اب آپ کیا کریں گی, یہی کریں گی. یہ 3-4 سٹیپ سے اپنے آپ کو گزاریں گی. جب آپ گزاریں گی تو آپ امیجن کریں گی کہ اچھا نیکسٹ ٹائم وہ شخص آ کے مجھ سے جب بات کرے گا تو میں نے یہ کرنا ہے. ہم یوزلی پتہ کیا کرتے ہیں, ہمارا نا اللہ تعالیٰ نے دماغ ایسا بنایا ہے کہ وہ حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کر سکتا, وہ ہمارا نفس کرتا ہے. صرف دماغ ہمارا ہمیں جو جس چیز کے لیے ہم اس کو ٹرین کرتے ہیں نا, وہ راستہ دکھا دیتا ہے, یہ کر لو, وہ ایسے ہمیں بتاتا ہے. اگر ہم نے اپنے دماغ میں پہلے سوچا کہ اچھا وہ آئے گی تو میں مسکراؤں گی اور میں آرام سے بات کروں گی, تو ساتھ ہی ہم کہتے ہیں میں نہیں یہ کر سکتی, میں تنگ آ گئی ہوں اس سے, تو ہمارا دماغ وہ والی بات نہیں رجسٹر کرتا. کیا رجسٹر کرتا ہے, میں نہیں کر سکتی. تو ہم نے اپنے دماغ کو کیا بتانا ہوتا ہے, یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اسکلفل ہو کے کرنا ہے, اسکل صحیح ہونا چاہیے. یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اتنا یس مین بنتے ہیں کہ وہ پھر غلط, وہ بھی بیلنس سے ہٹ جاتے ہیں, وہ دوسرے شخص کو ظالم بنا دیتے ہیں. مثلا آپ کی کوئی ساتھی ہے اور کوئی ڈیڈ لائن ہے, وہ ہر دفعہ اپنا کام نہیں کرتی, ہر دفعہ آپ سے لے لیتی ہے اور خود وہاں پہ تعریفیں کروا لیتی ہے اپنی کہ دیکھو میں نے یہ کام پورا کیا ہے, تو آپ ہر دفعہ اسے کر دیتی ہیں اللہ کی خاطر. تو آپ یہ کیا کریں گے, یہ صحیح کام ہے نہیں. آپ نے ایک دفعہ اس کی ہیلپ کی, دوبارہ وہ مانگتی ہے تو آپ اسے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آئی ایم سو سوری, میں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتی, آپ اپنا ٹائم ٹیبل خود بنائیں یا اپنا جو بھی پیپر ورک ہے کریں. ہاں میں یہ کر دوں گی کہ ایک دفعہ اس کو گو تھرو کر دوں گی اور آپ کو گائیڈ کر دوں گی کہ اس میں کیا کیا کرنا چاہیے. اب آپ کہتی ہیں میرے میں تو ہمت ہی نہیں, میرا تو دل دھڑکتا ہے, میرے سے تو بولا نہیں جاتا, میرا تو گلا خشک ہو جاتا ہے. تو اب آپ یاد کریں مجھے کمیونیکیشن سکلز اپنے ٹھیک کرنے ہیں. پھر آپ سکل سیکھیں, وہاں پہ فوراً سوچیں مجھے سیکھنا کیا ہے, وہاں پہ کام کیا کرنا ہے. تو جب آپ یہ پریکٹس کرتے رہیں گے نا ڈیلی, ایک سچویشن 2 سچویشن, آپ کا دماغ ٹرین ہو جائے گا. آپ کا دماغ ایسا ٹرین ہوگا کہ فوراً اسی نینو سیکنڈ میں آپ کو بتائے گا یہ ریئیکشن نہیں دینا. آپ کو اپنے دماغ کو ٹرین کرنا ہے اس کام کے لیے. اور ریئیکٹیو اور پرو ایکٹیو اپروچ میں فرق کیا ہوتا ہے. ریئیکٹیو اپروچ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ماحول کا اثر لیتے ہیں, وہ ہر بات پہ یہ کہتے رہتے ہیں نہیں میں تو کچھ نہیں کرتی, وہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. یہ ریئیکٹیو لوگ ہوتے ہیں. اگر بارش ہو رہی ہے تو امبریلا پکڑ لو, چھت کے نیچے آ جاؤ. اب بارش میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں بھی ہم کیا کریں, بارش ہو رہی ہے, ہم نے بھیگنا ہی ہے. ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے. ہر ماحول کے مطابق ہم نے کوئی اپنے آپ کو اسکلفل بنانا ہوتا ہے, دوسروں کو تو نہیں ہم نے بلیم کرنا ہوتا اور انفلوئنس نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں میں ہیلپ لیس ہوں. ریئیکٹیو لوگ کہتے ہیں میں کیا کروں, مجھے وہ بس غصہ دلاتی ہے, وہ مجھے تنگ کرتی ہے, میں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا وہ شخص. اس کا مطلب آپ ریئیکٹیو ہیں. پھر آپ سیکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو پرو ایکٹیو کیسے بنانا ہے, انفلوئنس کرنا سیکھیں. اور وہ اپنی رسپانسبلٹی کو اون نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں انہوں نے ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دی ہے. میں نے آ کے دبایا, میں کہ یہ مسکرائے گی, یہ موڈ خراب کرے گی, اس کو تنگ کرتی ہوں, ہم یہی کام کریں. اور آپ کو پتہ ہے جو انسان اپنے آپ کو ریئیکٹیو اپروچ سے بچاتا ہے وہ پتہ ہے کتنا پروڈکٹیو ہو جاتا ہے, 5000 ٹائم. آپ صرف یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ میں نے ریئیکٹ نہیں کرنا, آپ کا ٹیم ورک اتنا بہتر ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. اور آپ کو لگے گا کہ میں ڈرائیونگ سیٹ میں آ گئی ہوں, میں جو کام کرتی ہوں بہترین ہوتا ہے. ہاں بیچ میں مشکلات تو آئیں گی نا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون بتایا. دوسری ہیبٹ کون سی تھی, اس کو ہم کہتے ہیں بگن ود اینڈ ان مائنڈ. آپ کے سامنے کوئی فوکس ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے وہ کام کرنا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ لگا بندہ کام کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اس مشن کو بہترین طور پہ آگے لے کے چلنا ہے, بہترین طریقے سے اس کام کو لے کے چلنا ہے. یعنی ان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا,
اس میں ایک بیلنسڈ اپروچ ہوتی ہے. جو میں نے آپ کو کہا تھا بیلنسڈ اپروچ کیا ہے, جیسے ہمارے لیے کیا ہے, قرآن ان ایوری ہینڈ ان ایوری ہارٹ, یہ ہمارا ایک ویژن ہے الہدا کا, اس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں. تو چاہے آپ گھر میں ہیں, چاہے آپ بازار میں ہیں, آپ شادی میں ہیں, آپ آفس میں ہیں, آپ نے یہ تو نہیں کرنا یہاں آگے ایک لبادہ اوڑھ لیا اور کسی اور گیدرنگ میں کچھ اور ہو گئے. جو آپ ہیں وہ آپ ہیں. آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ آ رہا ہے, دیکھ لینا آپ کیسے بیٹھے ہیں, آپ سنت کے مطابق بیٹھے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. آپ کے اندر یہ بیلنس ہوگا تو آپ کو کہیں مسئلہ نہیں ہوگا. یہ بیلنس ہی نہیں ہوتا ہم میں, اس کی وجہ سے ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں. اس کے لیے اگر ہم یہ بھی حدیث یاد رکھ لیں, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ, ہم میں سے ہر شخص اپنی ڈومین میں نگران ہے اور وہاں پہ ہم نے بیلنس لے کر آنا ہے. ہم نے ویسے ہی ہونا ہے جیسے ہم ہیں. پریٹینڈ کرنے سے معاملے اور مشکلات جو ہوتی ہیں بڑھتی ہیں. تو بیلنس ہر جگہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں جی گروپ انچارج ہوں, اسٹوڈنٹس کو تو میں کہہ کے یاد کریں, ریوائز کریں, گھنٹہ نکال لیں, کوئی مشکل کام تو نہیں. اور میں کہہ رہی ہوں نہیں, میں تو اب گھر گئی ہوں, میں نے تو سارا دن پڑھایا ہے, میں نے سارا دن کام کیا, میں تو نہیں اب دوبارہ پڑھ سکتی. پھر مجھے بھی اتنا ٹائم نکالنا ہے, میرے لیے ضروری نہیں ہے. بلکہ ٹیچر کے اوپر تو ڈبل رسپانسبلٹی ہے, آفس ورکر کے اوپر بھی ڈبل رسپانسبلٹی ہے. چھٹی کا کانسیپٹ جو ہے نا ہمارا دین نہیں ہمیں سکھاتا ٹیم ورک میں. پھر اسی طرح تھرڈ ہیبٹ آپ کی کیا آ جاتی ہے, پرائرٹائز کرنا. ہم یہ بکھلائے ہوئے ہیں, کیسے کاموں کو سمیٹیں, کیسے کریں. اور سورہ العصر جو ہے ہمیں بہترین فارمولا دیتی ہے. کیا فارمولا ہے؟ انسان کے لیے خسارہ ہے سوائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دو کوالٹیز آپ کی پرسنل ہیں, ایمان اور عمل صالح. جو کام آپ نے ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کیا انڈیویجول لیول پہ, بیکار, ضائع. نمبر 2, حق کی تلقین اور صبر. اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ انگیج کرنا, یہ ضروری ہے. لیکن جب تک ایمان اور عمل صالح پہ کام نہیں کرے آپ یہ کام بھی نہیں کر سکیں گے. ہماری لائف میں مختلف طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں, جیسے ٹائم ویسٹر سے اپنے آپ کو بچانا. اب ہم آفس میں دیکھ سکتے ہیں کون کون سے ٹائم ویسٹرز ہیں, یعنی یہ وہ الگ ٹاپک ہے جس پہ آپ پوری بات کر سکتے ہیں. نمبر 2, انٹرپشنز فضول کی, جہاں پہ ہم یس مین بن جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی آ کے ہمیں کہتا ہے یہ کر دو وہ کر دو, وہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم ان کاموں میں لگ جاتے ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچانا. پریسنگ پرابلمز ہوتی ہیں جن کو ہم نے لاسٹ منٹ پہ رکھا ہوتا ہے, ہم ٹائم پہ نہیں, جیسے کوئی ہم نے پلانر سبمٹ کرانے ہیں, رپورٹ دینی ہے, کوئی فائل ورک کرنا ہے, سستی میں ہم بیٹھے رہتے ہیں, وہ دیتے نہیں, اس سے پورا ٹیم ورک خراب ہو جاتا ہے, پورے ڈپارٹمنٹ کا, ادارے کا جو نام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ٹائم پہ نہیں کام کرتے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر یہ ہیبٹ نہیں ہے, ہاؤ کین یو بی اے گڈ ٹیم ممبر؟ آپ ٹیم ورک خراب کر دیں گے سب کا. اصل انسان وہ ہوتا ہے اس میں جس کو پسند کیا جاتا ہے, جو یہ پلاننگس میں رہتا ہے, پلان کرتا رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آخری وقت پہ وہ کہہ رہی ہیں اوہ صبح اٹھی, وہ دراصل میں نے نا چھٹیوں میں لاہور جانا تھا 2 مہینے کے لیے. ایسے لوگ کرتے ہیں, این وقت پہ بتا دیتے ہیں کہ جی آئی ایم ناٹ اویلیبل, جبکہ ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کیا کیا کام کرنا ہے. تو یہ بہت خرابی کرتا ہے ٹیم ورک میں. اور اس کے لیے آپ کو پلانرز بنانے آنے چاہیے. آپ میں سے کتنے لوگ جو ایک تو آفیشیل آپ کو پلانر ملتا ہے, اپنے ذاتی پلانرز بناتے ہیں؟ دیکھیں صرف 2-3 لوگ ہیں, تو آپ تو ڈیزاسٹر پہ بیٹھے ہوئے. اچھا لوگ جب مجھے کہتے ہیں مجھے یاد رہتا, مجھے تو کچھ نہیں یاد رہتا. میں تو ہمیشہ ہر وقت ہر چیز کو یہاں پہ, اب تو فون میں سارے کیلنڈر ہیں, ہر چیز کو ڈالتی ہوں, کیا بچوں سے ریلیٹڈ, کیا کوئی گروسری کرنی ہے, پھر اس کے بعد آفس ورک ہے, اس کو فون کرنا ہے, اس سے بات کرنی ہے. وہ ٹائمر لگے ہوتے ہیں, وہ مجھے بتاتے جاتے ہیں, میں کام کرتی جاتی ہوں. اسی لیے تو کام نہیں ہوتے. آپ نے اپنے دماغ پہ بھروسہ کیا کہ دماغ آپ کو سکھائے گا کہ آپ نے کس وقت کیا کام کرنا ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا کام. آپ ماں کی نہیں کرتے. 6 دفعہ کوئی بتا رہا ہے, او اچھا میری کلاس تھی. ہر ٹیم میں یہی ہے, آپ نے پلانر بنا لیا, نہیں باجی بس مکمل ہو گیا, بس میں کل دے دوں گی. میں نے کام ہی نہیں کیا 6 دن سے اس پہ. بھئی میں ساتھ کام کروں گی تو کیوں نہیں مکمل ہوگا؟ کیوں میں آخری دن کا انتظار کرتی ہوں؟ یہ میں نے مائنڈ سیٹ دیکھا ہے. میں اپنے کلینک پہ بیٹھتی ہوں, 4 بجے تک میرا ٹائم ہوتا ہے, 4 ساڑھے 4. فون کر کے یہ نہیں پوچھتے ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں, پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کب تک بیٹھی ہوئی ہیں, اور 3:59 پہ انہوں نے انٹری دینی ہے. اور اگر کسی وجہ سے میں جلدی اٹھ گئی ہوں تو پھر مجھے اگلے دن آ کے باتیں سنانی ہیں, ہم آئے تھے آپ تھی ہی نہیں.
ہوپ لیس ہیں ہم ٹائم کے معاملے میں اور اپنی پلاننگ کے معاملے میں. پھر فون کر دینا ہے ٹریفک بڑی, بس میں 5 منٹ میں پہنچ رہی ہوں. ابھی آپ کہاں ہیں؟ میں بیریا ٹاؤن میں ہوں. 5 منٹ میں آپ کیسے پہنچیں گی؟ پھر مجھے اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے, رات کو لیٹ نائٹ میسج کر رہے ہیں. مطلب اتنی ہم لوگوں کی پرائیویسی, ہماری مس مینجمنٹ ہے. سوشل میڈیا کا لیٹ نائٹ استعمال ہے, کیونکہ یہ ٹیم ورک کے اصول کے خلاف ہے. اب آپ دیکھیں یہ 3 ہیبٹس میں اگر آپ نہیں ہیں تو آگے آپ کیا کریں گے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ادارے کا مسئلہ ہے, میرے ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے, میرے ڈپارٹمنٹ ہیڈ کا مسئلہ ہے؟ کس میں مسئلہ ہے؟ ہمارے اپنے اندر ویکنیسز ہیں. وی آر ناٹ گڈ ٹیم ممبرز دین. ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے اور بہت زیادہ کام کرنا ہے. ہم کام کریں گے تو ہماری ٹیم فلرش کرے گی. یہاں تک آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اب انڈیپینڈنٹ ہو گیا, اب آپ نے ریلیشن شپ بلڈنگ کرنی ہے. ریلیشن شپ بلڈنگ کے لیے یہ یاد رکھیں, ون ون. ون ون کیا ہوتا ہے؟ یہ والا ایٹیٹیوڈ دیکھیں. یعنی یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 2 گدھے ہیں, وہ اکٹھے بندھے ہوئے چھوٹی رسی سے, دونوں نے دوسری طرف منہ کیے ہوئے اور اپنا اپنا گھاس کھانا چاہ رہے ہیں, خوب زور لگا رہے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ون ون کیا ہے؟ انہوں نے آپس میں سوچا, فیصلہ کیا, پھر دونوں پہلے اکٹھے مل کے ایک طرف گئے, وہاں سے کھایا, پھر دوسری طرف گئے, وہاں سے کھایا. یہ ہمیں ایٹیٹیوڈ چاہیے ہے. یاد رکھنا, ون ون مینس سکسیس آف ون ڈز ناٹ مین فیلئر آف ادر. ہم نے دوسرے شخص کو نیچا دکھا کر کام نہیں کرنا, ساتھ لے کے چلنا ہے. وہ جو ہے تعاون علی البر والتقوی, تعاون کرنا ہے. وہی بات ہے جس مرضی ڈپارٹمنٹ کا کوئی ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں کسی پنڈی میں سڑک پہ آ رہی تھی, میں ڈرائیو کر رہی تھی اور میری گاڑی کو کسی نے ہلکا سا مارا, تو میں وہاں کھڑی تھی, وہ ایک پولیس والا گزرا, ٹریفک پولیس والا تھا, تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ پلیز ذرا ہمارا مسئلہ حل کر دے. کہتا میری ڈیوٹی ختم ہو گئی. ہمارا یہ مزاج ہے ہر جگہ کہ میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے, میری ڈیوٹی صرف جو میرا کام ہے, میں کیوں کسی اور کو کہوں, میں کیوں کسی اور سے بات کروں, کیونکہ ہم خیر خواہی کرتے نہیں ہیں کسی کے ساتھ. دیکھیں نا, باہر سے آنے والا شخص کتنی اچھی طرح بتا سکتا ہے جو اندر والا نہیں دیکھ سکتا. کئی دفعہ بڑے اچھے آئیڈیاز آتے ہیں, لوگ بڑی اچھی بات بتا کے جاتے ہیں, تو وہ ان کو سننے کی ہمیں عادت ہونی چاہیے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ون ون. اب آپ دیکھیں جس میں کریج بھی ہے, آپ میں آپ بات بول بھی سکتے ہیں, کام کر بھی سکتے ہیں, لیکن ساتھ آپ کنسیڈریشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کنسیڈریشن کے احساس بھی ہے, اس کے رتبے کا, اس کی پوری زندگی کا. کچھ لوگوں کے ذاتی مسائل ایسے ہوتے ہیں, بیچارے پریشان ہوتے ہیں, کچھ اسکلفل نہیں ہوتے, ہم ان کو سکھا سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے ون ون, کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا. جیسے میں اپنی ٹیم میں کہتی ہوں کہ جی بچوں کی کلاس ہے تو جلدی پہنچیں. اب اگر ایک ٹیچر کہتی ہے میں نہیں آ سکتی, میں تو مشکل سے آ رہی ہوں, میرے ہسبینڈ بڑے سخت ہیں, یا کوئی اور مسئلہ ہے, گاڑی نہیں ہے, تو پھر میں باقیوں کو کہتی ہوں دیکھو وہ اچھی ٹیچر ہے, ٹھیک ہے, اس کی کلاس بھی آدھے گھنٹے بعد ہے, صرف ہم کیونکہ ایکسپیکٹ کریں سب ٹیچرز ٹائم پہ آئیں, کوئی اور ٹیچر اس کو کوریج دے دے, اس کو دیر سے آنے دو, آپ دے دو, تو وہ دے دیتی ہیں. باقی ٹیچرز کہتی ہیں ہاں بالکل ہمیں کوریج دینی چاہیے, اس کو ہیلپ کرنی چاہیے. ہم ایک دوسرے کو ہیلپ کر دیتے ہیں, مسئلہ حل ہو جاتا ہے, کوئی اس بات پہ ناراض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کسی کا احساس کرنا, کوئی نیا آیا ہے اس کو سکھا دینا, کوئی پرانا ہے اس کو کوئی ان دنوں میں کوئی پریشانی ہے اس کی ہیلپ کر دینا, یہ ہوتا ہے ون ون. اور اکثر ہم کس میں جاتے ہیں؟ ون لوز میں. ون لوز کیا ہوتا ہے؟ جس میں کریج آپ میں بہت ہے لیکن کنسیڈریشن نہیں ہے. اب کہتے ہیں مجھے کیا, نہیں کرتے نہ کریں, میں تو ایسے ہی کروں گی. آپ دوسرے شخص کو لو کروا رہے ہیں, خود آپ اچھے بن رہے ہیں, یہ تو اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں. یونیک ہوگا جو ریئیکشنری ہیں, سارے پچھلی باتیں یاد رکھیں, یا یہ کہ وہ اپنے حساب سے بس ہوتے ہیں, اپنے لیے جنت چاہیے, باقیوں کو جو مرضی ہو. اور لوز ون کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کا بہت لحاظ کرتے ہیں لیکن صحیح بات کہنے کی ہمت نہیں ہے, سہتے رہتے ہیں. یہ بھی انہیلدی ایٹیٹیوڈ ہے. اور لوز کیا ہے؟ اڑ جانا کسی بات میں, دونوں اڑے میں, اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا. 5th ہیبٹ کیا ہوتی ہے؟ سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین بی انڈرسٹوڈ. لوگوں کو پہلے سمجھنا پھر اپنی بات بولنا. اس کے لیے آپ دیکھیں نا, ہمیں فارمولا بھی کیا دیا گیا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. لوگوں کو کس طرح بلانا ہے؟ حکمت بھی ہو اور نصیحت کیسی ہو؟ خوبصورت ہو. یہ ہمیں طریقہ نہیں آتا. اور آرٹ آف لسننگ یوزلی یہ بات کی جاتی ہے نا کہ ورڈز ہیں, ٹون ہے, باڈی لینگویج ہے, لیکن اب ایکسپرٹس اس پہ کہتے ہیں کہ دل دماغ کان کھلے رکھنا. یہ ہمارا دین بتاتا ہے, دل دماغ سے سننا ہے.
دل دماغ سے اگر آپ نہیں سن رہے تو آپ تباہی پھیر رہے ہیں، اور یہاں سے اب آپ ٹیم ورک پہ آ رہے ہیں. کتنا لمبا سفر ہے. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ بالکل بھی ساری ہیبٹس پہ ورک نہیں کریں گے، ٹیم ورک آپ کا آ ہی نہیں سکتا. تو انڈیویجولز، افراد جو ہیں وہ اپنے پر کام کریں، اور یہیں سے پھر احسان اور تقوی کا وہ جو راستہ ہوتا ہے نا وہ کھلتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. جب آپ اپنے اندر تقوی بڑھائیں گے، تقوی بھی یہی ڈیمانڈ کرتا ہے ہم اپنے اوپر نظر رکھیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، پھر ہم احسان کے رویے کے ساتھ جو آگے بڑھیں گے. اور اس کے لیے یہ پھر حدیث بھی یاد رکھنی ہے نا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، ٹیم ورک میں ہر ایک کی ویلیو ہے، ہر ایک کی رسپیکٹ ہے. ہم اسٹرینتھ پہ بلڈ کرتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو، آپ اپنی ٹیم میں جس مطلب آپ ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آپ دیکھیں کہ ہماری اسٹرینتھ کیا کیا ہے، اور اسٹرینتھ کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ویکنیسز کو کور کرتے ہیں. کچھ تو یہ کہ آپ ڈپارٹمنٹل بھی چھوٹی چھوٹی باتیں پڑھ سکتے ہیں، مثلاً ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو لگ رہا ہے یا ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی شخص کو لگا، مثلاً یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ٹائم مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے، ہم یہ کام ٹھیک نہیں کرتے، تو چلو جی روز ہم یا جب بھی ہم بیٹھیں گے، کوئی ہفتے میں ایک دن رکھ لیں گے، 10 منٹ 5 منٹ یہ کتاب پڑھ لیں گے. اتنی کتابیں تو ہمارے یہاں پہ ہی موجود ہیں، وہ نکال کے پڑھ لیں گے، اس میں سے کوئی چیز سیکھ لیں گے، اپنے ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے، ایک دوسرے کو سکھائیں گے، ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور ڈپارٹمنٹ کے کاموں میں اسٹرینتھ ڈالیں گے اپنی. ہر شخص اپنی اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ کیا ہے. پھر آپ جب یہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک اور لیول پہ پہنچتے ہیں جو اب آپ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں. 7 ہیبٹس والی بک میں یہ آتی ہے اسٹوری کہ ایک شخص تھا اور وہ جنگل میں جاتا تھا، اس کے پاس ایک آری تھی، اس سے درخت کاٹتا تھا، تیز آری تھی، بہت اچھا کام کرتا تھا. جا کے شہر جا کے وہ لکڑی بیچتا تھا، پیسے آتے تھے، بڑا اچھا رہ رہا تھا گھر میں پرسکون، بہت اچھی طرح قناعت کے ساتھ. کچھ عرصے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی آری جو تھی نا وہ اتنی تیز نہیں رہی، اس نے درخت نہیں کٹ رہے، پریشان ہونا شروع ہوا کہ پیسے کم مل رہے ہیں، وقت زیادہ لگ رہا ہے. تو اس نے کسی سے مشورہ لیا، کسی نے کہا کہ دیکھو ایک دن چھٹی کرو، اس دن درخت نہ کاٹو، جاؤ شہر، اس کو اپنی آری کو تیز کرواؤ تاکہ پھر تم بلکہ زیادہ درخت کاٹ لو گے. اس نے کہا لو یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر ہم کھائیں گے کہاں سے، ایک دن ضائع کر دوں، یہ کر دوں وہ کر دوں. اس طرح اس نے بات کی، اور آہستہ آہستہ اس کی آری بالکل بیکار ہوگی اور وہ کوئی بھی درخت نہیں کاٹ پا رہا تھا. تو ہماری ذاتی زندگی میں بھی یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ٹیم ورک، مثلا اب آپ کا سال میں ایک دفعہ کوئی ٹریننگ ہو گئی، پہلے تو ہمیں وہی عذاب لگتی ہے، ہم اپنے آپ کو ریفریش نہیں کرتے، شارپن دا سو نہیں کرتے، کانسٹنٹ لرنرز نہیں بنتے. یہاں سے آپ کا ہمیشہ لرننگ کا جرنی ہونا چاہیے، ہر وقت آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں سیکھتے رہیں سیکھتے رہیں. اور اس کے لیے شارپن دا سو میں یہ 4 ایریاز بہت امپورٹنٹ ہے. فزیکل، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، ایکسرسائز کیا کرنی ہے، سارے معاملات. ہیلدی لائف سٹائل، پھل کھاتے ہوئے آپ نظر آئیں، ہمیں بھی چٹپٹی چیزیں ہر وقت چاہیے، بیکار کام ہم کر رہے ہیں. میں کسی کو نہیں سکھا سکتی اگر میں اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتی، صحیح ہیلدی نہیں کھا سکتی. اسی طرح مینٹلی جو ہم نے بات کی، پازیٹیو ہونا. اسی طرح ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا، ایموشنل انٹیلیجنس پہ بہت کام کرنا. مجھے خود ہی غصہ آتا ہے، مجھے خود ہی رونا آ جاتا ہے، مجھ سے خود ہی نہیں کچھ مینیج ہو رہا، میں کسی اور کو کیا سکھاؤں گی. اور اسپرچولی، تو اسپرچل پیراڈائم ہمارا اسٹرانگ ہوتا ہے یہاں پہ الحمدللہ، باقی پیراڈائمس پہ ہم کام نہیں کرتے. تو یہ ہے پورا جرنی ٹیم ورک کا. اب آپ کو جو میں نے کہا تھا شروع میں لکھیں 3 سے 5 مسئلے، اب آپ مجھے تھوڑا سا اس کو دیکھ کر کوئکلی، میرے پاس 2-3 منٹ ہیں، کوئی بھی فیڈ بیک آپ دینا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیں. آپ کو لگا آپ کو اس سیشن میں کوئی جواب مل رہے ہیں اپنے مسائل کے؟ کہاں پہ کام کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے، کوئی اسپیسیفائی کر کے بتائے گا کہ کیا ایریاز نظر آئے؟ بالکل، جب ہم ڈیلیگیٹ کرتے ہیں تو کمیونیکیشن سکلز، اس میں آپ کا ون ون آئے گا، اس میں وہ والی ہیبٹ آئے گی. ون ون کے بارے میں پھر پڑھیں. خود کو پروگریسو بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم ایک وہ روٹین میں آ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن اینڈ پہ جیسے آپ ریمائنڈر کے اس کے ساتھ کوئی بالکل خلاصہ مل گیا، پروگریسو بنے. بالکل، ہر وقت پروگریسو ہو، ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں. اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ کی زندگی بالکل بیکار ہو جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ ریئیکٹیو نہیں ہونا، کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ مسئلہ ہے اور ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں اور پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ہاں جی بالکل، ریئیکٹیو تو ہم بہت زیادہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کوئی انسان آئیڈیل بن جاتا ہے،
لیکن پھر اپنے آپ کو نا آپ کو کمپوز بار بار کرنا پڑتا ہے. وہی بات ہے وہ جو نینو سیکنڈز والی بات ہے نا, اپنے آپ کو سکھانا پڑتا ہے, ٹرین کرنا پڑتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. جی ہم یہ مانیں کہ ہم ری ایکٹیو ہیں, ہم کرتے ہیں ری ایکشنز, لیکن ہم مانتے نہیں. وہ ہم کہتے ہیں نا میں تو نہیں کرتی, اس نے کروایا ہے, اس کی وجہ سے ہو گیا ہے, تو ماننا پڑتا ہے کہ نہیں میں ہوں ایسی. ہر وقت ہمارے اوپر تیر اور رشتے جو ہیں وہ چلتے ہیں, ہم نے اس کے لیے پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو. اور یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ جب کوئی پرابلم آپ کے پاس آئے تو آپ کے جو مطلب اذکار ہیں, تلاوت ہے, نوافل ہیں, ان چیزوں کو بڑھا دیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایسا ویسا رہتا ہے تو ہم اور کم ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق بھی کم ہو جاتا ہے, ہم برا فیل کر رہے ہوتے ہیں, پھر شیطان کا ہمارے اوپر اٹیک زیادہ ہونے بالکل. تو ان چیزوں کو بڑھانے سے ہم اس چیز سے جلدی نکل سکتے ہیں. بالکل. ایون کھانا پینا ہیلدی بڑھا دیں. میری بات یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ میں ری ایکشن کر جاتی ہوں, اس میں ہم بدگمان بھی ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں میں نے ری ایکشن نہیں کیا. اچھا, ایک ٹیم ورک کے اندر سر مجھے لگے کہ میرے ساتھ تو پرابلم نہیں ہے, لیکن میری ٹیم کے 2 لوگوں میں آپس میں اس طرح کی چیز چل رہی ہے. اب میں چاہ رہی ہوں کہ وہ یہ مانیں کہ وہ ری ایکٹیو ہیں, تو میں کیا کروں؟ ہاں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ ٹیم ورک میں جیسے کسی لیڈنگ پوزیشن میں ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے 2 ٹیم ممبرز ہیں وہ آپس میں ری ایکٹیو ہیں اور وہ مان نہیں رہے, تو ان کو منوانے کی کوشش نہ کریں. آپ یہ کریں کہ یہ دیکھ لیں کہ ان میں کون سا اسکل اس میں سے مسنگ ہے, اور آپ ان کو الگ سے بلا کر نا الگ الگ انڈیویجولس کو اس کے مطابق وہ دے دیں, کام دے دیں. دوسرا میں نے یہ بھی دیکھا ٹیمز میں کہ کئی دفعہ کچھ افراد ہوتے ہیں جب آپ ان کو اکٹھا لگاتے ہیں ان کے کلیشز بہت آتے ہیں, تو یہ پرسنالٹیز کے ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں. تو پھر انسان اپنے آپ کو وہ کر لیتا ہے ایک پلیس میں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ شروع سے ہی نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, ایک نارمل سا ایک بیلنس سا ریلیشن شپ بنا لیں. تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ ان کو الگ بھی کر دیتے ہیں, انسیٹ طریقے سے آپ ان کی ڈیوٹیز چینج کر دیتے ہیں تاکہ ان کی آپس میں انٹریکشن اتنی زیادہ نہ ہو, اور جو انٹریکشن ہو پھر آپ اپنے سامنے کروا لیتے ہیں, کیونکہ پھر آپ کو جیسے ہوتا ہے نا ایک ماں کا رول ادا کرنا پڑتا ہے کہ چلیں آپ میرے سامنے مل کے بات کر لیں اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے. ایک تو یہ کہ پازیٹیو رہنا چاہیے, کیونکہ جب پازیٹیو ہوں گے تبھی ہم لوگ دوسروں کے ساتھ اچھے سے کمیونیکیٹ کر سکیں گے اور دوسروں کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. اور دوسرا یہ کہ اب ایک چیز ہو گئی ہے, کیونکہ آلویز تھنگس ہیپن, تو کوئی بھی ایک چیز ہو گئی ہے, بری ہوئی ہے, وہ پاسٹ ہے, تو اب ہم لوگوں کو پریزنٹ کو اچھا کرنا ہے, تو اس کے لیے الٹرنیٹیوز اور سملر چیزیں ڈھونڈنی پڑتی, تو اس کا سلوشن ہم لوگوں کو ڈیفائن کرنا چاہیے. بالکل ضرور, آپ نے یہ بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیے 2 چیز سمجھیے, ایک ہے آئسولیٹڈ انسیڈنٹس, کوئی ایک بات ہوئی ہے ہم اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں, چھوڑ دیں, لیٹ اٹ گو, ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں کہ اس کے اسباب کیا تھے, اور اگر وہ اسباب ٹیم لیڈر کو نظر آتے ہیں تو اس کو مینیج کر لیں. ایک ہوتا ہے پیٹرن, کئی دفعہ ہوتا ہے ایک بات ہوئی تھوڑے سے بعد پھر وہی, پھر پیٹرن نہیں بننا چاہیے. پیٹرن جہاں بنے گا نا وہ مسئلہ آپ کو دے گا. آپ بہت ساری چیزیں ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, تو ابھی آپ نے پلانر کی بات کی, اور میرا خیال ہے کہ بیسٹ پریکٹیکل سولوشن یہی ہے کہ ہم اپنا ڈیلی, ویکلی, منتھلی, ایئرلی, یا ایون جیسے قوموں کے منصوبے ہوتے ہیں نا, 5 سالہ منصوبہ, 10 سالہ, جی یہ ہم بنائیں. اس ایک لیول پہ پہنچ کے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے بہت غلطی کی. بالکل. تو اگر نیکسٹ یا ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ غلطیوں سے بچنے کے لیے طریقے بنائے, تو بالکل پلانر تو ڈیولپ ہونے چاہیے, ہر ڈپارٹمنٹ کا ہونا چاہیے. ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہارمنی بھی اس میں ہونی چاہیے کہ ہم نے اگر یہ پلانر ڈیولپ کیا ہے تو دوسروں کے ساتھ کلیش نہ کر رہا ہو. پرسنل لیول کا سب سے ہم نے پلانر میں ڈالا ہی نہیں ہوتا نا, بس سوچ میں رکھا ہوتا ہے, وہ پیراڈائم میں کہیں پیچھے چلا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.